جس دن میری ساس نے پڑوسن کے سامنے مجھے بانجھ کہہ کر میری ممتا کا جنازہ نکالا، اس دن میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس مرد کا پردہ نہیں رکھوں گی جس نے اپنی مردانگی بچانے کے لیے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ یہ اس 2 کمروں کے مکان کی کہانی ہے جہاں میں پچھلے 10 سال سے عامر کی بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر رہ رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، خاندان کی عورتیں اپنی گودوں سے بچے چھپا لیتی تھی اور کہیں میری منحوس نظر ان پر نہ پڑ جائے، پر کسی کو کیا پتا تھا کہ میں جس شوہر کی عزت بچانے کے لیے ہر روز ذلت کا زہر پیتی ہوں، وہ عامر راتوں کو اندھیرے میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتا تھا کہ زینب میرا سچ کسی کو مت بتانا ورنہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے اس کی بے بسی پر ترس کھایا۔ میں نے سوچا کہ چلو اولاد نہیں تو کیا ہوا، شوہر کا ساتھ تو ہے، پر میری یہی ہمدردی میرا سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ عامر کی ماں کچن میں برتن پٹکتے ہوئے اتنی اونچی آواز میں طعنے دیتی کہ دیوار کے اس پار پڑوسی بھی سن لیتے کہ میرا بیٹا تو ہیرا ہے، ہیرا، بس یہ کرم جلی ہی بانجھ نکلی ہے جو اس گھر کا آنگن سونا کر گئی۔ عامر یہ سب سنتا رہتا، اپنی ماں کو میرے ٹکڑے کرتے دیکھتا رہتا، پر وہ خاموش رہتا تھا، کیوں نہ کہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو لوگ اس پر ہنسیں گے۔ حد تو تب ہو گئی جب عامر نے اپنی ماں کے کہنے پر دوسری شادی کے لیے بھی ہاں کر دی اور مجھ سے آ کر کہا کہ زینب اب اماں کی خوشی کے لیے مجھے تو یہ کرنا ہی ہوگا، تم بس ایک نوکرانی بن کر اس گھر میں پڑی رہنا۔ اس دن میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے وہ میڈیکل رپورٹ نکالی جسے میں نے 10 سال سے کفن کی طرح سینے سے لگا کر رکھا تھا، اور جب نکاح والے دن ساس مہمانوں کے سامنے میری برائیوں کے دفتر کھول کر بیٹھی تھی، میں نے وہ رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ اماں، یہ نکاح پڑھوانے سے پہلے ذرا اپنے اس ہیرے جیسے بیٹے کی حقیقت تو پڑھ لیں، جس کی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے میں 10 سال سے بانجھ پن کے طعنے سہ رہی ہوں، سب کی کڑوی کڑوی باتوں کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ کا ہیرے جیسا بیٹا آخر اصل میں ہے کیا۔ ساس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رپورٹ کے ایک ایک لفظ نے عامر کی جھوٹی انا کا جنازہ نکال دیا تھا، کیوں نہ کہ اس پر صاف لکھا تھا کہ عامر کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا۔ عامر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ جو محفل میں دولہا بنا بیٹھا تھا، آج سب کے سامنے ایک بزدل مجرم کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا، کیوں نہ کہ اسے پتا تھا کہ آج اس کی 10 سالہ مکاری کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ سسر صاحب جو ہمیشہ مجھے بوجھ سمجھتے تھے، آج ان کی زبان کنگ تھی، کیوں نہ کہ سچ اتنا کڑوا تھا کہ کسی کے حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی، کسی کے منہ سے کوئی الفاظ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ رپورٹ ساس کے ہاتھ میں کیا آئی، جیسے پورے گھر پر بجلی گر گئی۔ وہ عورت جو ابھی کچھ دیر پہلے دوسری بہو کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ عامر نے لپک کر مجھ سے وہ رپورٹ چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور بلند آواز میں کہا، خبردار عامر، اب تمہارے ہاتھ میرے سچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ 10 سال میں نے تمہاری مردانگی کا بوجھ اپنی نفیس کندھوں پر ڈھویا ہے، لیکن آج تمہاری انا کا جنازہ اسی محفل میں اٹھے گا۔ سسر صاحب نے جب رپورٹ میں اپنے بیٹے کی حقیقت پڑھی تو ان کی گردن ندامت سے جھک گئی۔ وہ محلے دار جو مجھے منحوس کہتے تھے، اب ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو، قصوروار تو بیٹا تھا اور بیچاری بہو کو جیتے جی مار دیا۔ جب دیکھو یہ اپنی بہو کو کوستے رہتے تھے سب مل کر۔ ساس نے اپنی رسوائی مٹانے کے لیے آخری وار کیا اور چلائی، تو کیا ہوا؟ اگر میرا بیٹا باپ نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاک دامن ہے۔ تو نے 10 سال یہ بات ہم سے چھپائی کیوں؟ تو نے ہمیں اندھیرے میں رکھا، پھر بھی غلطی تو ہماری بہو کی ہی ہے نا۔ میں نے کہکا لگایا، اور ایک ایسا تلخ کہکا جس نے ساس کی زبان کنگ کر دی۔ اماں، میں نے نہیں، آپ کے بیٹے نے آپ کو اندھیرے میں رکھا تھا۔ یہ راتوں کو میرے پاؤں پکڑ کر روتا تھا، اپنی عزت کا واسطہ دیتا تھا
اور میں پاگل اس کے جھوٹے عشق میں اپنے وجود پر بانجھ پن کا داغ سجائے بیٹھی رہی۔ لیکن جب اس نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ایک اور معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنی چاہی تو میرا ضمیر جاگ گیا۔ عامر جو اب تک خاموش تھا اچانک پاگلوں کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے مسکرا کر اپنا بیگ اٹھایا جو پہلے ہی تیار کر چکی تھی اور کہا عامر طلاق دینے کی زحمت مت کرو، کیوں نہ کہ جس مرد نے اپنی عورت کو ڈھال بنا کر اپنی خامی چھپائیاں ہوں وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میں خود تمہاری زندگی سے اور اس منحوس گھر سے جا رہی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری یہ ماں تمہارے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاتی ہے۔ میں اس گھر سے باہر نکل آئی۔ پیچھے عامر کی ذلت اور اس کی ماں کی دعائیاں تھیں، لیکن میرا دل ہلکا تھا۔ میں نے کسی دوسرے مرد کا سہارا نہیں لیا بلکہ محنت کی اور ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 سال بیت گئے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ وہ عامر تھا، وہی عامر جو کبھی شیر بنا پھرتا تھا، آج سڑک کے کنارے ایک پرانے بینچ پر بیٹھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بالکل ویران۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کی دوسری شادی بھی ٹوٹ گئی تھی، کیوں نہ کہ اس کا سچ چھپ نہ سکا۔ خاندان بھر میں اس کی تھو تھو ہوئی اور اس کی ماں فالج کا شکار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی۔ عامر نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا زینب مجھے معاف کر دو، وہ میری زندگی دوزخ بن گئی ہے، اللہ نے مجھ سے سب چھین لیا۔ میں نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور کہا عامر اللہ سے معافی مانگو، مجھ سے نہیں۔ میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تمہارا گھر چھوڑا تھا، لیکن یاد رکھنا عورت کا صبر جب ٹوٹتا ہے نا تو وہ عرش ہلا دیتا ہے۔ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری ممتا کا سودا کیا تھا، آج تمہاری وہی عزت خاک میں مل گئی۔ میں آگے بڑھ گئی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا میں نے۔ آج میرے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن میرے پاس وہ میرا سکون اور میری عزت تھی، جبکہ عامر کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی مکافات عمل ہے، جو جیسا بیج بوتا ہے اسے ویسا ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ کیونکہ کبھی سنا ہے کہ چاول بو کر گندم کاٹی ہو؟ نہیں نا، اسی لیے جیسا بیج ویسا پھل۔ کبھی کسی بے گناہ کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں، کیوں نہ کہ جب وہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو بڑے بڑے فرعون کے تخت الٹ جاتے ہیں۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔